اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ دین کے سلسلے میں آپ کے سامنے جو تقاریر اور دروس اور کلاسز کا سلسلہ ہے، آج چوتھے درس میں آپ کے سامنے نبوت کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے۔ آج ہمارا موضوع نبوت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اصول دین میں پہلی چیز توحید ہے۔ توحید کا لازمہ عدالت ہے۔ عدالت کے سلسلے میں کل گفتگو ہوئی تھی، اور اسی عدالت کا لازمہ یعنی اللہ کے عادل ہونے کا لازمہ نبوت ہے، نبوت کا عقیدہ ہے۔ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے اپنی جانب سے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا ہے، یعنی اپنی جانب سے نبی بھیجے ہیں، اپنی جانب سے نبی معین کیے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ جو اللہ نے نبی بھیجے ہیں وہ 1,24,000 ہیں، اور ان انبیاء میں نبیوں میں سب سے پہلی ذات جناب آدم علیہ السلام کی ہے، اور آخری ذات ہمارے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی ہے۔ یعنی اللہ نے جناب آدم سے جناب خاتم تک نبوت کا سلسلہ قائم کیا۔ یہ ہمارے عقائد میں سے، یعنی یہ ہمارے لیے عقیدہ ہے اور عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ ان تمام انبیاء کو ماننا ضروری ہے۔ اب انہی 1,00,000 انبیاء میں البتہ قرآن میں سب کے نام نہیں آئے ہیں، جناب ابراہیم بھی ہیں، جناب موسیٰ ہیں، جناب عیسیٰ ہیں، جناب نوح ہیں۔ ان سارے انبیاء کا عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم جناب موسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا جناب عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ جناب عیسیٰ ہمارے الحمدللہ نبی ہیں، جناب عیسیٰ کی نبوت کے ہم قائل ہیں۔ جناب عیسیٰ کو اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی مانتے ہیں، یہ بھی ہمارا عقیدہ۔ تو آخری نبی کے سلسلے میں تو یہ ایک عقیدہ ہے۔ اور جو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ نبوت لازمہ ہے اللہ کی عدالت کا، چونکہ خداوند عالم کو ہم عادل مانتے ہیں۔ اللہ عادل ہے، اللہ انصاف کرتا ہے، لہٰذا عدالت اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ خداوند عالم نے جب ہمیں خلق کیا ہے، جب ہمیں پیدا کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں خلق اور پیدا کرنے کے بعد ہمارا اس سے رابطہ ضروری ہے۔ ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ ہم خداوند عالم کو پہچانیں، ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کریں، ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق ہماری زندگی ہو۔ اب کیسے معلوم ہو کہ خدا کون ہے، یا اس کا حکم کیا ہے اور اس کی مشیت کیا ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا اس کا رابطہ کیسے ہو؟ لہٰذا چونکہ اللہ کو ہم نے عادل مانا ہے، لہٰذا عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جانب سے کسی کو بھیجے جس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ کیا ہے، یا اس کا پیغام کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے۔ ایک چیز ہے، یعنی خود عدالت کی بنیاد پر ہم نبوت کے قائل ہوتے ہیں، ہم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور ایک اور چیز ضمن میں عرض کر دوں کہ چونکہ ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کہا جائے گا کہ ہر زمانے میں اللہ کی جانب سے ہدایت کا اور ہادی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں ظلم نہیں ہو سکتا ہے، انصاف ہے، عدالت ہے، تو کم از کم ظاہری اعتبار سے ایک چیز جو قرآن کریم میں موجود ہے اور جس کا ہر کم از کم مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شیطان بھی، ابلیس جو اس وقت موجود ہے، اس نے پہلے ہی دن جناب آدم کے وجود میں اور پیدائش کے وقت اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ مجھے بہکانے کی اجازت دے دے۔ اب قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے بہکانے کی اجازت دی ہے، اس نے جب اجازت مانگی ہے تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو اب اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ بھی ہے، یعنی اگر ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں تو شیطان جیسی جب طاقت موجود ہو، شیطان جیسی ایک مخلوق موجود ہو جسے بہکانے کی اجازت ملی ہے، تو پھر وہی اللہ اپنی جانب سے ہدایت کا بھی انتظام کرے، اس کی جانب سے ایک ہادی بھی موجود ہو، تاکہ ہم خود اپنی عقل کی بنیاد پر فیصلہ کر سکیں کہ جب اللہ نے ہدایت کا انتظام بھی کر دیا ہے تو ہمیں کس کی بات ماننا ہے۔ اگر اللہ شیطان کو اجازت دینے کے بعد اپنی طرف سے ہدایت کا انتظام نہ کرتا، کوئی ہادی اپنی جانب سے معین نہ کرتا، تو پھر اس کی عدالت کے اوپر آنچ آتی، عدالت کے اوپر انگلی اٹھتی۔ کیسا عادل ہے کہ اس نے شیطان کو تو اجازت دی ہے، ابلیس کو اجازت دی ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی طرف سے کسی طرح کی ہدایت کا انتظام نہیں کیا۔ اسی لیے ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ چونکہ عادل ہے، لہٰذا کوئی بھی زمانہ، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی وقت، کوئی ٹائم اس کی طرف سے ہدایت سے خالی نہیں رہ سکتا ہے۔ ہمیشہ وہ ہادی کا انتظام کرتا ہے، ہمیشہ اس کی طرف سے ہادی موجود رہتا ہے، لہٰذا اسی ہدایت کے لیے اس نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا ہے۔
اور ان نبیوں میں جیسا کہ میں نے کہا کہ مشہور 1,24,000 انبیاء ہیں، انہی نبیوں میں بعض رسول بھی ہیں، یعنی عقیدہ نبوت میں بعض نبیوں کو اللہ نے رسالت بھی عطا کی ہے، یعنی ایک دوسرا عہدہ ہے، دوسرا منصب ہے نبوت کے ساتھ ساتھ۔ اور اس رسالت میں مشہور یہ ہے کہ رسول 313 ہیں۔ اب انہی 313 رسولوں میں 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو ہم اردو میں بڑے رسول کہتے ہیں، لیکن انہی رسولوں میں یا رسالت میں یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ نبوت و رسالت میں فرق کیا ہے۔ نبوت و رسالت میں ایک معمولی سا فرق صرف بیان کر دوں کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبی ہم اس اللہ کی جانب سے آئے ہوئے ہادی اور رہبر اور رہنما کو کہتے ہیں جو صرف ادھر سے خبریں لے کر آتا ہے، پیغامات لے کر آتا ہے۔ خبر کہتے ہی نبا اور عربی میں خبر کو کہا جاتا ہے، یعنی ادھر سے خبریں لے کر آتا ہے۔ لیکن رسول اس کو کہتے ہیں، رسول تقریباً عربی میں رسالہ ایک لفظ ہے جو استعمال ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں تعبیر کر سکتے ہیں جو نوشتہ لے کر آتا ہے، جس کے پاس شریعت ہوتی ہے، یعنی باقاعدہ ایک شریعت لے کر آتا ہے، ایک مکتوب شریعت اس کے پاس ہوتی ہے، لہذا اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی یعنی جو صرف خبریں لے کر آ رہا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب شریعت بھی ہو، لیکن رسول صاحب شریعت ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت میں ایک رسول ہوگا، لیکن نبی کئی ہو سکتے ہیں، ایک ہی ٹائم میں ایک ہی جگہ پر کئی نبی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول یعنی جس کی شریعت ہو وہ ایک ہوگا۔ تو یہ ایک فرق ہے، لیکن اسی نبوت کے سلسلے میں یہ بھی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور ضروری ہے، واجب ہے کہ ہمارے آخری نبی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی عقائد میں سے ہے۔ جس طریقے سے ہم جناب آدم کو پہلا نبی مانے، آخری پیغمبر کو آخری نبی ماننا بھی واجب ہے، یعنی ختم نبوت کا عقیدہ بھی یہ ایک اسلامی عقائد میں سے ہے، یہ بھی توحید کے لازمے میں سے ہے۔ اور اس لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ نہیں بھیج سکتا، نہیں، معاملہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبوت و رسالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب خبر لانا ہے، شریعت لانا ہے، تو گویا جب تک خبر اور شریعت کی ضرورت رہے گی اس وقت تک نبی و رسول کی ضرورت ہوگی۔ اب گویا جب خبر و شریعتیں ادھر سے نہ آئیں اور ایک ایسی شریعت آ جائے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو پھر اب نہ تو نبی کی ضرورت ہوگی نہ رسول کی ضرورت ہوگی، لہٰذا جس کی شریعت کو قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے اسی کی نبوت و رسالت قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اسی لیے ہمارا یہ بھی عقیدہ آخری نبی پیغمبر اکرم ہیں، ختم مرتبت ہیں، اور اس کے بعد انہی کی رسالت قیامت تک جاری و ساری ہے، انہی کی رسالت قیامت تک باقی رہنے والی۔ ایک اور عقیدہ نبوت کے سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا عقیدہ آخری نبی کے سلسلے میں یہ ہے کہ تمام کائنات سے افضل ختم مرتبت ہیں، تمام انبیاء سے افضل پیغمبر اکرم ہیں، ہر فرد سے افضل۔ یا یہ بھی میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ ہمارا عقیدہ نبوت کے سلسلے میں اور ختم مرتبت کے سلسلے میں یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی صرف آخری نبی نہیں ہے بلکہ افضل نبی بھی ہیں۔ اللہ نے تمام صفات و کمالات اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، اور پیغمبر اکرم کو جب سارے کمالات عطا کیے ہیں تو اب یہاں پر ہمارے امتیازات میں سے مذہب اہل بیت اور شیعت کے امتیازات میں سے یہ بھی ہے کہ انبیاء کی عصمت کا بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے، یعنی انبیاء معصوم ہوتے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں ہادی بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، لہٰذا ہادی اور رہبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوگی، ان سے معصیت نہیں ہوگی، ان سے خطا نہیں ہوگی، انہیں معصوم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ہمارے آخری نبی معصوم تھے، ان کی عصمت کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ عصمت کے ساتھ ساتھ آخری نبی کے سلسلے میں علم کا عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، یعنی پیغمبر عالم بھی تھے، پیغمبر کے پاس عدالت بھی تھی، عصمت بھی ہے، علم بھی ہے، عدالت بھی ہے، کمالات بھی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں۔ اور وہ پیغمبر اکرم بظاہر دنیا میں 63 سالہ زندگی گزاری ہے، جس میں سے مکے کی زندگی بھی ہے اور مدینہ کی زندگی بھی پیغمبر اکرم کی ہے، اعلان رسالت سے پہلے کی زندگی ہے، اعلان رسالت کے بعد کی زندگی بھی ہے، اور اس بابرکت زندگی میں پیغمبر اکرم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کے اثرات آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس کارنامے میں اسلام جیسا ایک دین ہم تک پہنچایا ہے پیغمبر اکرم نے، قرآن جیسی ایک عظیم الشان کتاب ہم تک پہنچائی ہے، اور
12 امام کی شکل میں ہم کو ہادی و رہبر عطا کیے ہیں۔ یہ پیغمبر کے احسانات میں سے ہیں۔ یہ احسان معمولی نہیں ہے جس نبی کریم نے امیر المومنین جیسی ذات ہمیں عطا کی ہے، قرآن جیسی کتاب ہمیں عطا کی ہے، اور اسلام جیسا دین ہمیں عطا کیا ہے۔ آج دین اسلام بھی پیغمبر اکرم کا لایا ہوا اللہ کی جانب سے دین لے کر آئے ہیں۔ قرآن جیسی ایک عظیم الشان کتاب پیغمبر اکرم اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں جو کتاب الہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔